سب سے زیادہ جو چھپانے کی بیماری ہوتی ہے وہ سی ای اوز کو ہوتی ہے، بادشاہوں کو ہوتی ہے۔ جو سو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ شیم میں قید کر دیتے ہیں۔ نو بڈی از ٹیلنگ یو ٹو اوور شیئر۔ دیکھیں، ایک ہیلدی شیم ہے اور ہیلدی شیم چلتے 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 نیوٹرل شیم میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ انہیلدی شیم میں چلی جاتی ہے۔ تو جیسے کچھ نہ کچھ ٹیمپریچر تو ہونا چاہیے، آپ کو ہاتھ لگائیں تو پتہ چلنا چاہیے بندہ زندہ ہے، لیکن بخار تو نہیں ہونا چاہیے نا، وہ ٹاکسک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سی ای اوز ہوتے ہیں، جو ورکاہولکس ہوتے ہیں موسٹلی، یا بادشاہ ہوتے ہیں، یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایون اکثر گھروں کے سربراہ کے بارے میں بھی یہ تاثر ہوتا ہے کہ اسے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، اس کو کوئی انکریجمنٹ نہیں چاہیے، اس کو کوئی ایموشنل سپورٹ نہیں چاہیے، وہ مکمل ہے اپنے آپ میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق، مشک، کھانسی، نزلہ، زکام یہ چھپا نہیں رہتا۔ مینشن اس وقت کرنا بہت ضروری ہے جب ضرورت ہو، اور اگر ہمیں ضرورت ہے کوئی، جیسے اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اور آپ کو رستہ نہیں پتہ اور آپ نے کسی سے پوچھنا ہے، تو تھوڑی سی اس وقت بھی ہوتی ہے نا کہ کسی سے پوچھیں گے، اور یہ اس کے لیے بھی تھوڑی ہمت چاہیے۔ اگر آپ کو پیاس لگے تو کسی سے کہنا کہ مجھے پانی پلا دیں، کسی گھر کے اوپر بیل دے کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پانی پلا دیں۔ یا اگر آپ کسی پارک میں واک کر رہے ہو اور کوئی فیملی پکنک کے لیے آئی ہو اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہو بریانی کی، اور آپ قریب سے گزرتے گزرتے چاہتے ہو کہ آپ بھی کھا لیں، تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جو ہیزیٹیشن ہے یہ شیم کی ہی مختلف قسمیں ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ بھی زبردست لوگ ہوتے ہیں، جنہیں سی ای اوز کہتے ہیں، سربراہ کہتے ہیں، تو ان کو لوگ خام خواہ اس پرسونا میں قید کر دیتے ہیں کہ وہ بہت زبردست نروز ہیں ان کے، وہ بہت زبردست پرسنالٹی ہے ان کی، اور ان کو کوئی انکریجمنٹ نہیں چاہیے، ان کو کوئی ہمدردی سپورٹ نہیں چاہیے، وہ مکمل ہیں اپنے آپ میں۔ تو وہ اس طرح دوسرے کہہ کے بھی پکا کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی لوگ سی ای اوز ہوتے ہیں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا عمر کا آخری حصہ بہت میزریبل ہوتا ہے، کیونکہ دو وہم ان کو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کچھ اور زور لگائیں تو وہ مینٹین کر سکتے ہیں اپنے پرسونا کو، اور اگر انہوں نے مدد مانگی تو انہیں کمزور سمجھا جائے گا، لہٰذا وہ نہ مدد مانگیں گے نہ وہ زور لگانا چھوڑیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ میزریبل ہو جائیں گے اس عمر کو پہنچتے پہنچتے۔ اور حتیٰ کہ اب سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اپنی جو ولنریبلٹی ہے اس کو پہچان لیں۔ اپنی جو ولنریبلٹی کا مطلب ہے کہ اپنی کمزوری کو بول دیں، کیونکہ دوسرے جب آپ کو قید کر دیتے ہیں کسی خانے میں کہ اگر آپ اپنی کسی کمزوری کا اظہار کریں تو وہ حیرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہمیشہ کسی خاص پوزیشن میں دیکھا ہوتا ہے، اور جب آپ اپنی کسی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے چاہنے والوں کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک تو یہ قسم بھی ہے کہ باہر سے لوگ جو ہے شیم کے اندر لاک کر دے کسی۔ ایک یہ ہے کہ بندے کے اندر ہی خیال ہو اپنی ڈیفیکٹونیس کا، کیونکہ شیم کا ایک حصہ جینیٹک ان نیچر بھی ہوتا ہے، جو کہ کہیں سے نہیں آتا، جینز کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ شیم کا ایک حصہ ہماری سوچوں سے پیدا ہوتا ہے۔ شیم کا ایک حصہ دوسرے جب کمنٹس کرتے ہیں ہمارے اوپر، بار بار ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم میں کوئی نقص ہے، تو پھر ایک شیم کا حصہ یہ بھی ہے۔ اور یہ سب قسم کی شیم آپس میں مرج ہو کے ان کا ملک شیک سا بن جاتا ہے، بد ذائقہ سا، لہٰذا وہ ہر وقت فیل کرتے ہیں کہ کوئی نقص ہے جس کو چھپانا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کو کیموفلیج کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، تو اس کے آگے کوئی چیز رکھنی پڑتی ہے جو کہ مصنوعی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کانسٹنٹلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔
اور تمام ایڈکٹس یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ورکہولک یہی کر رہا ہوتا ہے, ورکہولک ایک ایڈکٹ ہوتا ہے, سی ای اوز اکثر ایڈکٹ ہوتے ہیں, بادشاہ ایڈکٹ ہوتے ہیں, یہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں, یہ بادشاہ لوگ, یہ سارے ایڈکٹ ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ جنون میں لگے ہوتے ہیں, وہ اپنی عمر کو نہیں دیکھتے, اپنے صحت کو نہیں دیکھتے, وہ اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتے, ان کے اوپر ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے, سی ای اوز کو یا سوشل ورکرز کو, گیمبلرز کو, الکوہلکس کو, ڈرگ ایڈکٹس کو, یہ چیزیں برباد کرتی ہیں. ولنریبلٹی اور اپنی حدوں کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے, اپنی حدوں کو پہچاننا. ایک تو اپنی حدوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے, دوسرا اپنی بدلتی ہوئی حدوں کو پہچاننا. ایک یہ ہے جو متوقع حدیں ہیں جو آگے چل کے بدلیں گی, ان کے بارے میں سوچ بچار کرنا. جو متوقع حدیں ہیں کہ 10 سال بعد کیا ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, بس جاتے ہیں, اور اس وقت وہ 35-40 سال کی عمر کے اگر ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب وہ 70 سال کے ہوں گے تو پردیس ان کے لیے کیسا ہوگا. جب وہ بدل جائیں گے, جب ان کے حالات بدل جائیں گے, جب ان کے ارد گرد کا ماحول بدل جائے گا, تو کبھی کبھی باہر کا ماحول بدل جاتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ہمارے اندر کا ماحول بدل جاتا ہے. لیکن لوگ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ جو کچھ پہلے کر رہے ہیں بعد میں آپ اس سے زیادہ شاندار کریں. یہ ایک بہت بڑی متھ ہے کہ اگر آپ اس کو ویریفائی کیوں نہیں کر لیتے. ویریفائی کرنے کے 2 طریقے ہیں کہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ جو ایڈکٹس ریکوری میں آ کے اوپن زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے شراب پیتے تھے, ایڈکٹ تھے شراب کے, اور اب انہوں نے 10 سال سے یا 15 سال سے شراب چھوڑی ہوئی ہے, تو لوگ ان کی زیادہ رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں, لوگ ان پہ زیادہ بھروسہ بھی کرنے لگتے ہیں. میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں. ایک واقعہ جو خود میں نے دیکھا کہ آج سے کوئی تقریباً 32 سال پہلے میں امریکہ کی ایک ریاست منیسوٹا میں گیا, تو ایئرپورٹ سے میں گاڑی پہ بیٹھ کے تو میں نے کسی ڈاکٹر کو ملنے جانا تھا جن کا نام ڈاکٹر ورنون جانسن ہے, جو انٹرونشنز کے ماہر اور فاؤنڈر سمجھے جاتے ہیں دنیا میں. اب دنیا میں نہیں رہے. انہوں نے بہت اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں, جن میں سے ایک کا نام انٹرونشن اور ایک کا نام آئی ول کوئٹ ٹمارو, یعنی میں کل نشہ چھوڑ دوں گا. تو میں ان سے ملنے جا رہا تھا جانسن انسٹیٹیوٹ. تو میں جس ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہا تھا, جس کیب میں بیٹھ کے میں جا رہا تھا, اس نے مجھے 2-3 دفعہ غور سے دیکھا. تو پھر وہ گاڑی چلانے لگا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو. تو کہتے ہیں ہاں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ وہاں کیوں جا رہے. تو میں نے کہا کہ میں اس شعبے سے متعلقہ ایک ڈاکٹر ہوں اور اسی شعبے سے متعلقہ ایک ڈاکٹر کو ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں الکوہلک ہوں اور میں نے 40 سال سے شراب کا نشہ چھوڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, اور پھر اور باتیں ہونے لگی. تو میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے مدد دے سکتے ہیں کہ میں الکوہلکس انونیمس کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کر لوں, میرے پاس کچھ ٹائم ہے تو میں وہ یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں آج شام 5 بجے میٹنگ ہے تو وہ میں آپ کو اٹینڈ کروا سکتا ہوں. اس کے بعد ہم ورنون جانسن کے پاس گئے, جانسن انسٹیٹیوٹ, اور میرا سامان ان کی گاڑی میں تھا. تو ان کے ساتھ یہ طے پایا کہ وہ جائیں گے کہیں اپنی سواریاں کر کے, تو 3 گھنٹے کے بعد مجھے وہاں سے پک کر لیں گے, اور اس دوران وہ اپنا کام دھندا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا سامان میری گاڑی میں رہے یا میں اتروا دوں سامان گاڑی سے. تو میں نے کہا کہ سامان آپ کی گاڑی میں رہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں, مجھے آپ پہ بھروسہ ہے. آئی ٹرسٹڈ ہم, اور اس سامان میں سب کچھ شامل تھا. وہ 3 سوٹ کیس تھے,
اور کیونکہ میں ابھی ایئرپورٹ سے اترا تھا کسی ہوٹل میں نے چیک ان نہیں کیا تھا. الٹیمیٹلی میں نے سینٹر سٹی جانا تھا جہاں میں نے قیام کرنا تھا کچھ عرصہ, جو کہ 60 کلومیٹر وہاں سے دور تھا, جیسے لاہور سے دور گوجرانوالا ہے. تو وہ میرے سامان کے سمیت چلے گئے, تو مجھے ذرا سا بھی وہم نہیں ہوا کہ وہ میرے سامان سمیت غائب ہو جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. تو 3 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے اور پھر ان کے ساتھ میں نے وہ کی, اور اس کے بعد انہی کے ساتھ میں سینٹر سٹی چلا گیا, اور میں بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا تھا ان کے ساتھ ٹریول کرنا. آپ کہیں گے کہ چلیں یہ تو آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ جب لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آنیسٹ ہو جاتے ہیں, وہ سچے ہو جاتے ہیں, اور ان کا اندر باہر ایک ہو جاتا ہے. اب میں اس طرف آنے لگا ہوں کہ جو ہر کوئی جانتا ہے. اب میں اس طرف آنے لگا ہوں. میں نے کہا کہ ایک واقعہ میں اپنے ایکسپیرینس کا بتاتا ہوں, اور اس میں متھ یہ ہے کہ لوگ اعتبار نہیں کرتے ان لوگوں پہ جو نشہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگ انہیں سمجھتے ہیں, لوگ انہیں بہت بلند کردار کا انسان سمجھتے ہیں. لوگ ان کو نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں وہ بن اتنے شاندار جاتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نظر آتا ہے, ان کی کرنیں پھوٹتی ہوئی ہر بندے کو نظر آتی ہے. اور اگر آپ ایسا دیکھنا چاہیں تو لاہور میں جو این اے کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جا کے دیکھیں کہ کون لوگ آتے ہیں, اور کیا وہ ویلے پھرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں. کیا انہوں نے کاروبار پہلے سے کیا ہوا تھا, یا ان کے والد کا کاروبار تھا, یا نشہ چھوڑنے کے بعد اسکریچ سے شروع کیا اور انہوں نے بے پناہ ترقی کی, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایکس ایڈکٹ ہیں, اور انہوں نے ہیروئن, کوکین, شراب, چرس کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا, اور لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک عرفان الرحمان ہیں, یہاں بلال وسیم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے بھی دوست ہیں, بلکہ ان کے شاید وہ منٹور ہیں. تو ان کی ریکوری ہے جو کہ 26 سال کی ریکوری ہے, اور یہ 26 سال انہوں نے اسکریچ سے ترقی کرتے ہوئے بہترین زندگی اپنی بنائی, اور ان کا تعلق پراپرٹی کے کاروبار سے ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے یوٹا میں, سالٹ لیک سٹی میں, جس کا نام ہے دی ادر سائیڈ اکیڈمی, اور ایک ادارہ ہے سان فرانسسکو میں جس کا نام ہے ڈیلینسی اسٹریٹ. ڈیلینسی اسٹریٹ اس سڑک کا نام ہے جس پہ وہ ادارہ ہے, اور ڈیلینسی اسٹریٹ میں کوئی 500-600 کے قریب لوگ زیر علاج ہوتے ہیں, جو کہ جیلوں سے آتے ہیں, ایڈکٹ ہوتے ہیں اور کنوکٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں, ساتھ وہ اوفینڈرز ہوتے ہیں, اور وہ وہاں آتے ہیں اس طریقے سے علاج میں کہ وہ ایک چٹھی لکھتے ہیں, ایک درخواست لکھتے ہیں کہ ہمیں 14 سال کی سزا ہو گئی ہے, تو سنا ہے کہ جو ڈیلینسی اسٹریٹ میں 3 سال گزار لے تو باقی سزا بھی معاف ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی بھی بن جاتی ہے. اور ڈیلینسی اسٹریٹ میں وہ جانا چاہتے ہیں, جو کہ ایک کیو ہوتی ہے, ایک قطار ہوتی ہے جس میں وہ اور آہستہ آہستہ جب ان کی باری آتی ہے تو ان کو ایک ون ٹائم اپرچونٹی ملتی ہے لائف کی اس ٹریٹمنٹ سینٹر میں جانے کی. اور اس کی سربراہ ہیں ڈاکٹر میمی سلبرٹ, جو ایک سائیکالوجسٹ ہیں, جو 1972 سے یہ کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے 10,000 سے زیادہ ایڈکٹس کو ریکور کیا ہے. اور جب وہ ایڈکٹس ریکور ہوتے ہیں تو اس ٹریٹمنٹ سینٹر کے کئی کاروبار ہیں جن کے اندر وہ ایڈکٹس کام کرنے لگتے ہیں, اور کام کرتے کرتے پھر وہ آزاد زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے وہاں وہ رہتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرتے ہیں, اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرتے ہیں, اور پھر اس ادارے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ کاروبار ہیں, جیسے گاڑیاں خراب ہوئیں تو ان کو ٹھیک کرنے کا کاروبار, لانڈری کا کاروبار, حتیٰ کہ ایک ریسٹورنٹ ہے اس پہ بھی وہ کام کرتے ہیں. اس ریسٹورنٹ میں الکوہل بھی سرو ہوتی ہے. وہ
اور ویٹر وہاں کام کرتے ہیں، الکوہل سرو کرتے ہیں، خود نہیں پیتے. اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پہ وہ کیٹرنگ بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے تو ان کے فنکشنز بھی سنبھالتے ہیں. اور سب سے بڑا کام کہ ان کی ایک موونگ کمپنی ہے، موونگ کمپنی، اور اس موونگ کمپنی میں سب ایکس ایڈکٹس اور ایکس کانوکٹس کام کرتے ہیں. اور وہ لوگوں کے گھر کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کی طرح امریکن لوگ اپنے گھر کا سامان خود اگلے گھر میں شفٹ نہیں کرتے، وہ کسی کی ذمہ داری لگا. اور کبھی ان کی کمپلینٹ نہیں آئی، اور وہ نمبر 1 موونگ کمپنی کہلاتی ہے ڈیلنسی اسٹریٹ والوں کی. اور وہاں ون ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے اس بندے کے لیے جو کہ جیل سے آتا ہے یا اسٹریٹ سے آتا ہے. اگر اسٹریٹ سے آتا ہے تو اس کو روزانہ ان کے کوریڈور میں بیٹھنا پڑتا ہے چند دن، اور کسی دن ان کو کہا جاتا ہے کہ اندر آ جاؤ. وہ روزانہ صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ان کو کہتے ہیں کہ وہاں آ کے بیٹھو. اور جب لوگ وہاں آ کے بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ورکر کی نگاہ پڑ جاتی ہے، تو وہ اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ. یا پھر جیل سے جب وہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں بھجوا دیا جائے، اور ان میں سے بعضوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سزا کم ہو جائے گی تو چلو یہ فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک تو ہم نے نہیں ہونا، لیکن 14 سال کی بجائے 3 سال سودا برا نہیں. لیکن بعد میں پھر وہ چینج ہونا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ جو کام انہیں سونپا جاتا ہے وہ ہوتا ہے موپنگ دی فلور، فرش صاف کرو. تو وہ دھڑا دھڑ فرش صاف کری جاتے ہیں. جب میں پہلی دفعہ وہاں ایک سرکاری دورے کے دوران وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو آئی سو ایوری بڈی موپنگ دی فلور. اور میں دیکھ رہا تھا کہ فلور تو بالکل صاف ہیں، کردے کی پین ہے. تو جب میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ انہوں دی ڈیوٹی ہے. اور پھر یعنی بہت سارے کام کاروبار جو ان کے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن دیر از اونلی ون ٹائم اپرچونٹی. اس ٹریٹمنٹ سینٹر کی جو دیواریں ہیں وہ صرف 3 فٹ اونچی ہے. کوئی بھی بندہ اندر سے دیوار پھلانگ کے باہر جا سکتا ہے پر واپس نہیں آ سکتا. ناٹ ان ون لائف. تو نہ ہی کوئی جانے سے روکتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ایک ٹریٹمنٹ ماڈل ہے جو ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ماڈل ہے، جس میں کانوکٹ ہونا ضروری ہے یا اسٹریٹ ایڈکٹ ہونا ضروری ہے، جس میں اپنی ذمہ داری خود اٹھانا ضروری ہے. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو کوئی وڈرول مینجمنٹ کے لیے خاص دوائیاں بھی نہیں ملتی، ان کو بس وہی ایسپرین، پیناڈول، اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی ہے. وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. تو ڈیفرنٹ ماڈلز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لاڈلے ماڈل، جیسے ولنگ ویز لاڈلا ماڈل ہے. ٹھیک، یہ بالکل ایک 180 ڈگری ڈیفرنٹ ماڈل ہے کہ اس بندے کا علاج شروع کرنا جس کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ اس نے ٹھیک ہونا ہے. وہ عموماً اس نے سوچا ہوا ہے کہ میرے ابا امیر ہیں اور ایک دن ضرور مریں گے. I'm so sorry میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ہر امیر آدمی کی اولاد ایسا سوچتی ہے. I'm so sorry. آپ برا نہ منائیے گا، یہ سائنٹیفک حقیقتیں ہیں. ہر امیر آدمی کی اولاد ایسا سوچتی ہے کہ کوئی گل نہیں، اپنا ٹائم بھی آئے گا. وہ سنا ہوا ہے گانا جی، وہ اپنا ٹائم آئے گا. تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو امیر آدمی ہوتا ہے جس نے یہ سوچ کے بہت اچھا کاروبار بنایا ہوتا ہے کہ میرے بچوں اور میرے بچوں کے بچوں اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے کام آئے گا، تو اس کے بچے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اگر اس کو پتہ چل جائے وہ وہیں فوت ہو جائے. یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں جو چھپی رہتی ہیں کہ کسی بھی سپر رچ مین، ایکسٹرا آرڈنری اچیور کی جو فیملی ہوتی ہے، جو اولاد ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کی دعا گو نہیں ہوتی. اس کی زندگی کے لیے دعا گو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بینیفیشری ہوتے ہیں، جو زندگی میں بینیفیشری ہوتے ہیں. جو زندگی کے بعد بینیفیشری ہوتے ہیں وہ دعا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ امریکہ میں سالٹ لیک سٹی میں جہاں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے
دی ادر سائڈ اکیڈمی، اور وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیل سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں گھروں میں، اور وہ وہاں آتے ہیں اپنی زندگی بنانے، کیونکہ جو بدنام ہو گئے ہوتے ہیں، جنہیں کہیں نوکری نہیں مل سکتی، جنہیں کوئی منہ نہیں لگاتا کہ یہ جیل سے فارغ ہو کے آئے ہیں، یہ ایکس کانوکٹس ہیں، اور ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، جو بندہ تازہ تازہ جیل سے چھوٹ کے آیا ہو، تو ایسے بندے کو وہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے پاس رہیں، یہیں آپ کو ہم کام سکھائیں گے، یہیں ہم آپ کو اپنی عزت کرنا سکھائیں گے۔ تو ان کا موٹو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں سکھا سکتے کہ آپ کی عزت کیسے کریں، لیکن ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ خود اپنی عزت کیسے کریں۔ اور یہ سب سے وائٹل پوائنٹ ہے ان کا، کہ وہ لوگوں کو خود اپنی عزت کرنا سکھاتے ہیں، اور یہی پوائنٹ ڈیلنسی اسٹریٹ کا بھی ہے، اور یہی پوائنٹ ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ عزت وہ نہیں ہوتی جو دوسرے کرتے ہیں، عزت وہ ہوتی ہے جو آپ خود اپنی کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا دوسرے تو نہیں جانتے، اور جب آپ اپنی عزت کرتے ہیں تو وہ بڑی جینون عزت ہوتی ہے۔ جب دوسرے آپ کی عزت کرتے ہیں تو اس کی اچھی بری درمیانی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ کیوں آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور جو نظریاتی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ سیکھ سکتے ہیں کہ میری خوشی کا دار و مدار میرے طرز زندگی پر ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ میری خوشی کا دار و مدار ڈرگز پر ہے، میری خوشی کا دار و مدار جھوٹ پر ہے، اور میری خوشی کا دار و مدار دکھاوے پر ہے، میری خوشی کا دار و مدار ایک بہت اچھی گاڑی پر ہے، ایک بہت اچھے بنگلے پر ہے، اور ایک بڑے عہدے پر ہے۔ میری خوشی کا دار و مدار آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میرے طرز زندگی پہ ہے، وہ میرے نظریات پہ ہے، میں سوچتا کیا ہوں، میری خوشی کا دار و مدار اس سوچ پہ ہے، اور اسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں۔ اور یہ اینٹی ڈوٹ ہے ہر قسم کی ایڈکشن کی، کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویسے ہی ٹھیک ہیں، یو آر گڈ انف، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو پروو اینی تھنگ۔ اب سیلف ورتھ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بطور انسان پہلے ہی گڈ انف ہوں، مجھے اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ کسی بہت اونچے درخت کے ساتھ الٹا لٹک کے ممتاز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بہت جلدی قید کر دیے جاتے ہیں اس عزت کے حوالات میں، جو والدین کہتے ہیں کہ عزت وہ ہوتی ہے جو دنیا کرتی ہے، عزت وہ ہوگی جب تم بہت پیسے کماؤ گے، جب تم بہت ڈگریاں بناؤ گے، جب تم بہت شہرت یافتہ ہوگے تو پھر لوگ تمہاری عزت کریں گے نا، تو عزت وہ ہوگی۔ جبکہ اصل میں عزت وہ ہے جو کہ کوئی اپنی کر لیتا ہے ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ انالیسس کر کے، کیونکہ کافی آسان ہے اگر آپ سالانہ بیسس پہ اپنا انالیسس کریں اور آپ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، تم اچھے بندے ہو، تو ایک عزت کا لیول یہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایک مہینے بعد ایسا کرتے ہیں یا ایک ہفتے بعد ایسا کرتے ہیں، یا آپ روزانہ اپنے آپ کو پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی کیسے ہو، اور اندر سے آواز آتی ہے کہ تم اچھے بندے ہو، جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، آپ آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک خاموش ججمنٹ آپ سنتے ہیں، آپ کو انصاف نظر آتا ہے اس ججمنٹ میں، اور انصاف ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر روزانہ آپ سنتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا لیول ہوگا جسے ہم سیلف اسٹیم کا لیول کہیں گے۔ واٹ اباؤٹ آن آورلی بیسس پہ اگر آپ کے ذہن سے ایک خیال لپکے کی طرح گزر جائے کہ تم اچھے بندے ہو، یا ہر منٹ کے بعد یا مومنٹ ٹو مومنٹ آپ اس خیال سے سرشار رہتے ہیں کہ آپ اچھے بندے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ پھر کسی نشے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اگر صرف ہر لمحے آپ کے ذہن میں یہ خیال لہریں لے رہا ہو کہ آپ اچھے بندے ہیں، اور پھر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے،
کیونکہ آپ کے اندر سے یہ جو آواز آتی ہے خوبصورت، یہ آپ کو سجا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے۔ تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں، تو اگے بڑا تھانوں کو پوچھتا ہے، اگے بڑا کو پوچھتا ہے، وہ دسو کو پوچھتا ہے، میں بتا دیں جے کو پوچھتا ہے، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ مطلب ایک ایڈکٹ جو ہے ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز، مطلب ہی ہیز ایوری تھنگ ٹو گین۔ جو کچھ اس نے لوز کرنا تھا وہ تو کر لیا ہوا ہے۔ مطلب ایک بندہ پنجے ڈگا ہے، ہن اور کتنے کھدائی کر کے وچ جا بیٹھے گا، تو یو کانٹ لوز اینی تھنگ مور، ہے نا ایسی بات کہ بچ گیا کچھ اللہ۔ وہ ابھی جیسے آسمان بادل گرج رہے تھے اور برس رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا اور باہر بجلی بھی چمک رہی تھی، تو ایک میاں بیوی جو کہ کسان تھے وہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو بار بار بادل گرجیں، بجلی چمکے اور بارش ہو، تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی فصل وغیرہ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ چلو خاموشی کو توڑتے ہیں، کوئی ماحول بناتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ مینوں یہ دسو سرتاج کہ اے جڑی بارش ہوندی ہے ایدی تے سمجھ لگدی ہے، تے اے جڑا بدل گرجدے نے ایدی بھی سمجھ لگدی ہے، تے اے جڑی سرچ لائٹاں جیاں بلدیاں ہیں، اے جڑی چمک آندی ہے، جڑی ہے بجلی چمکدی ہے، ایدا کی مقصد ہے؟ تو خاوند کہتا ہے ایکچولی اللہ میاں ٹارچ مار کے ویکھ رہا ہے کہ کوئی ٹانڈا بچتے نہیں گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ ہے کچھ بچیا ہوا؟ اور پہلا جو سٹیپ ہے الکوہولکس انونیمس کا، نارکوٹکس انونیمس کا، وہ ہے ہی یہی، ایڈمٹڈ وی ور پاورلیس اوور الکوہول اینڈ ڈرگس اینڈ آور لائفس ہیڈ بیکم انمینیجیبل۔ مطلب مان لیا کہ نشے کے سامنے بالکل چاروں شانے چت ہیں، کوئی ہماری نہیں پیش چلتی نشے کے مقابلے میں، اور ہماری زندگی برباد ہے۔ لیکن جب بھی میرے پاس آتے ہیں مہمان اور میں ان کو پوچھتا ہوں آتے ہی کہ سناؤ کی حال ہے، کہتے سب اچھا ہے۔ میں کہا کیسے آئے؟ کہا پتہ نہیں۔ میں کہا کنوں پتہ ہوئے گا؟ کہتے جنہ بھیجیا انہوں پوچھو۔ تو بالکل صاف، انہوں پوچھو۔ تو بڑی اچھی مزیدار گفتگو ہوتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی تیزی سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جے کوئی نہیں سمجھتا تھے وہ کون ہوندا بھلا؟ پیرنٹس نہیں سمجھتے، پیرنٹس نہیں سمجھتے۔ ان میں سے مائیں ہیں، ان کو قدرت نے ممتا کا ٹیکہ لگا رکھا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں، اور جو باپ ہیں ان معاشرے نے شفقت پدری کے حصار میں ڈالا ہوتا ہے، سکھایا ہوتا ہے کہ تم باپ ہو تو تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر وہ کوئی کوتاہی کرے تو بچہ یاد دلا دیتا ہے جمیا نہیں سجے، بچہ یاد دلا دیتا ہے کہ جمیا نہیں سجے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ تیزی سے بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو گول سیٹنگ ایسی کرنی ہوگی۔ اگر آپ دیر سے ایسا کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر تو کوئی گول سیٹنگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز جو بادر کرتی ہے کسی بھی ایڈکٹ کو، چاہے وہ چرس کا ایڈکٹ ہو، چاہے ہیروئن کا ہو، چاہے شراب کا ہو، یا ورکہولک ہو، یا سوشل ورکر ہو جو دنیا کو بتانا چاہتا ہو کہ میں کتنا بڑا شہید و وفا ہوں، میں کتنا مہان ہوں، یہ میں کتنا مہان ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی گلا دیتا ہے۔ اور جو تبلیغ میں ہوتے ہیں وہ بھی کتنا زیادہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، یہ کچھ کر کے دکھانا جن کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے، وہ سب ایڈکشن میں ہی تو ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں چڑھاوے چڑھا کے چڑھا دیتے ہیں، انہیں لوگ اوتار بنا دیتے ہیں، انہیں لوگ اتنے بلند مقام پہ
جا کے ٹانگ دیتے ہیں کہ گرنے سے ان کو ڈر لگتا ہے, وہ ٹنگے رہتے ہیں وہی, اور وہ تنہائیوں میں روتے ہیں پر کسی کے سامنے آنسو ظاہر نہیں کرتے. جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قید کر دیا جاتا ہے شیم کے حوالات میں, تو وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے, وہ چاہتے بھی ہیں تو نہیں نکل سکتے. بہت سارے لوگ نکل بھی آتے ہیں, ایک پریس کانفرنس کی تھی نکل آئے. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. ایسا ہے نا. تو آپ بھی ایک پریس کانفرنس کر کے نکل سکتے ہیں, کہتے جی بس ہو گئی میری جناب, میں بالکل رہ گیا, بس ہو گئی ہے. مطلب آپ بھی ایک چھوٹی موٹی پریس بلکہ ہم بندوبست نہ کریں ایسا ایک کہ والدین آئے تو سب والدین بیٹھے ہوں تو ایک بچے کو بلائیں, کہتے لو جی کرو پریس کانفرنس. اس کے بعد جو ہے نا سلامتی ہوگی. لیکن جب تک ہم وہ ایک پرسونا قائم رکھنا چاہتے ہیں تو تکلیف میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں. ایکچولی وہ تکلیف میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت لوگ ہیں جو اس پرسونا میں پھنسے ہوئے زندگی گزارتے گزارتے میزریبل موت کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور دنیا کی جو توقعات ہوتی ہیں وہ پہلے تھوڑی ہوتی ہیں اور پھر زیادہ ہوتی ہیں, پھر اور زیادہ ہوتی ہیں, اور توقعات بڑھتی رہتی ہیں, توقعات بڑھتی رہتی ہیں. ایک فادر ہے جو اپنی اولاد کے لیے 2 جاب کرتا ہے, تو اس کے اولاد کی توقعات بڑھتی ہیں کہ کم ہوتی ہیں؟ بڑھتی ہیں. وہ 3 جاب کرتا ہے. پھر اگر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کبھی اولاد آ کے ان کو کہتی ہے کہ بس کرو ہن تسی بڈھے ہو گئے, نہ کرو کم, ہمارے لیے نہ کرے کم از کم, ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. کبھی کوئی اولاد جا کے والدین کو ایسا کہتی ہے؟ وہ پتہ ہے کی کہندی ہے کہ تسی کم چھڈ دیو ساڈے والے کو. وہ اور چیز ہوتی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو 2 3 جاب کر رہے ہوتے ہیں, جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ ابا جی تسی جرمنی جا کے بیٹھے ہو, سال پچھوں آ جاندے ہو, تہاڈا چہرہ بھی بھلدا جا رہا ہے, تو آ جاؤ واپس. کبھی کہتا ہے کوئی کہ دبئی تو واپس آ جاؤ, سعودیہ سے واپس آ جائیں, ریگستانوں میں کب تک آپ رہیں گے. لوگ زندگی پوری گزار دیتے ہیں. اور سی ای اوز کا بھی یہی حال ہے. بے شمار بیماریاں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں اور وہ نئے نئے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. وہ دھاک بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ نو بڈی از لائک می. ٹرمینل یونیکنیس لوگ نہیں کر سکتے پر میں کر سکتا ہوں. ہر بندے کو اس ٹریپ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر روز ٹریپ ہوتے ہیں, ہر روز, اور بندہ خوشی خوشی سولی چڑھ جاتا ہے, خوشی خوشی, کیونکہ اس میں وہ جو شان محسوس ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے, وہ بہت عزیز ہوتی ہے. کیونکہ اندر تو کوئی اپنی ذاتی عزت ہوتی کوئی نہیں, جتنی بھی عزت ہے باہر سے مل رہی ہوتی ہے. اندر کی عزت کو تو کبھی گرو کیا ہی نہیں ہوتا, کبھی اپنا اثاثہ اندر تو بنایا ہی نہیں ہوتا, سارے اثاثے باہر بنائے ہوتے ہیں. تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر نہ کرنا. پھر لوگ آ کے جب چڑھاتے ہیں, بیٹھے بٹھائے کسی بندے نو, تسی ایم پی دا الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ بس تسی صرف درخواست دینی ہے, باقی کام اسی کرنا ہے. کچھ نہ کچھ اچکل دیے رکھتے ہیں بندے کو. 3 4 دن پہلے مجھے وہ فون آیا ایک سائیکالوجسٹ کا, جن کا کوئی کلینک ہے, اور بہت سارے اور سائیکالوجسٹ کی طرف سے مجھے پیغام دیا کہ یہ جتنے ری ہیبز ہیں ان کی ایک ایسوسی ایشن بنائیں اور اس کا چیئرمین آپ کو بنا دیں. تو آپ بانی ہیں اس علاج کے, آپ نے شروع کیا تھا پہلے پاکستان میں. میں کہا جی غلطی ہو گئی, معافی دے دیں. تو کیا حال ہے, میں نے ایکسیپٹ کیا ہوگا نہیں؟ میں کہ تھینک یو. میں کہا آپ کریں. کہتے نہیں تانوں کرنا کچھ نہیں پائے گا, بس تہاڈا نا استعمال کرنا ہے. میں کہا نہیں جی تھینک یو ویری مچ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں.
مطلب وہ ہو ہی نہیں کوئی نیا منصوبہ ہے ہی نہیں ذہن میں، صرف ایک ہی منصوبہ ہے کہ اطمینان ہو جائے اور سکون ہو جائے، تعلقات اچھے ہو جائیں، جو پینڈنگ ورک ہے خراب کیے ہوئے ہیں تعلقات ان کو اچھا بنا لیا جائے، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو معافی مانگ لی جائے، تو ایسا کر لیا جائے، ویسا کر لیا جائے. تو کیا لگتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں؟ میں اسی طرح روز کام پہ آتا ہوں، لیکن میری ڈائریکشن بدلتی جا رہی ہے کہ پہلے میں کسی اور طرح کام کرتا تھا، اب میں تھوڑے فرق سے کام کرتا ہوں. پہلے میں زیادہ سیشنز کرتا تھا، کاؤنسلنگ سیشنز کرتا تھا لوگوں کے پاکستان میں اور باہر میں، اب میں نے وہ کافی کم کر دیے ہیں اور اپنے پروفیشنلز کے ساتھ سیشنز بڑھا دیے. پیر منگل بدھ جمعرات کو اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ بات کرتا ہوں صبح 10 بجے، اور جمعے کو سائیکالوجسٹ کے ساتھ، ہفتے کو مینجمنٹ کے ساتھ، اور بدھ والے دن پھر ڈاکٹرز کے ساتھ. تو ان کو ٹرین کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو آپ کا کام تو آپ کرتے ہیں، پر آپ کا انداز بدل جاتا ہے کام کرنے کا. آپ دوسروں کو امپارٹ کرتے ہیں وہ سکل جو کہ آپ نے لمبے عرصے سے کام کرتے ہوئے سیکھی ہے. خود کام کری جانا جو ہے وہ کوئی اتنا کارآمد نہیں ہوتا. اپنی عزت خود کرنے کا اہتمام کر لیں، بندوبست کر لیں کہ روز رات کو سوتے وقت آپ کہہ سکیں کہ یا تو چنگا بندہ ہے. اپنی ذاتی رسپانسبلٹی ہے، اپنے خرچے تھے اپنے آپ کو اچھا بندہ قرار دے سکیں آپ کمفرٹیبلی، اور پھر نیند بھی بہت اچھی آئے گی. اپنا آپ پہ زیادہ اختیار ہے، آپ قریب پڑھتے ہیں اپنے آپ کو، محتاج نہیں ہیں آپ کسی کے. دوسرے سے بات آپ محتاج ہیں، پر جب آپ اپنے آپ سے بات کریں تو کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ سے کچھ مانگتے ہیں تو کوئی شرم نہیں ہے. دیکھیں اصل میں کسی نہ کسی قسم کی ایڈکشن، چاہے وہ کیمیکل ایڈکشن ہو یا نان کیمیکل ایڈکشن ہو، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوگی جب اندر ٹھنڈ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور اگر لوگ عزت کریں بھی تو آپ کو کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے یار ہمیں عزت کری جا رہے ہیں، انہوں پتہ نہیں. کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے نا بندے کو کہ یار یہ دوسرا بندہ کسی غلط فہمی عزت کری جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سیلف اسٹیم کے بارے میں کانشیس ہو جائیں اور اسے کمانے لگیں تو آہستہ آہستہ آمدنی بڑھنے لگے گی سیلف اسٹیم کی، اور ہمیں دوسروں کی محتاجی نہیں رہے گی. ورنہ دوسرے تو کچھ بھی سمجھتے رہتے ہیں. ایک دن مجھے ایک بندہ ایئرپورٹ پہ ملا تو بڑی عزت کری جائے، پروٹوکول بڑا دی جائے، کبھی سجے کھبے پاسے آ جائے، کبھی کھبے پاسے آ جائے. تو میں نے کہا اچھا مہربانی ہے، چلو پتہ نہیں شاید جانتا ہوئے گا کوئی یہ. تو اخیر میں کہتا ہے کہ گریڈ 22 کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں میرا تو گریڈوں شریڈوں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو کوئی مطلب بیوروکریٹ نہیں ہوں. کہتا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہ میں تو ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ہوں، ڈاکٹر ہوں. کہتا اچھا، منہ کر کے مجھے فوراً ایک واقعہ یاد آیا. میرے ایک ماموں تھے اور وہ بڑے مزیدار، ویسے تو میرے سارے ماموں مزیدار تھے لیکن زیادہ مزیدار وہ تھے. تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک پولیس والا آیا تو آ کے بیٹھا، تو پولیس والے سے انہوں نے باتیں شروع کر دی. تو کسی کو انہوں نے آواز دی کہ کوکو کولا منگاؤ ہے نا جی. تو کوکو کولا منگا لیا. تو اس نے کوکو کولا پینا شروع کیا تو تھوڑا سا کوکو کولا بھی پیا. تو اس کو پوچھتے ہیں کہ سنو پھر ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے تھانے انہوں نے کہا میری تو ٹرانسفر ہو گئی ہے تے میں تو ہن قصور چلا گیا. کہتا ہے بوتل اتنے رکھ، چلو نکلو اتوں. بالکل سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا. تو دنیا کے تو یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کی اپنی عزت آپ نے کرنی ہے نا وہ آپ سے کوئی سنیچ نہیں کر سکتا. یہ وہ کوئی آپ سے، نیلسن منڈیلا تھا جو اپنی عزت کرتا تھا. تو اور بھی ایسے دنیا میں بہت لوگ ہیں کہ جن کو قید و بند میں ڈالا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ
تم میرے جسم کو ہرٹ کر سکتے ہو لیکن میرے اندر جو ایک شاندار انسان ہے تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ آٹو بایوگرافی لکھتا ہے تو اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے تو کہیں سے بھی شروع ہو جائیں۔ ابراہیم لنکن کی بایوگرافی پڑھ لیں، چرچل کی پڑھ لیں، کسی کی بھی پڑھ لیں، تو اس میں سے آپ کو دو قسم کے اسباق ملیں گے کہ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کیا اور ان کو فائدہ ہوا وہ آپ بھی کر لیں، اور ایک وہ جو کہ انہوں نے کیا اور ان کو نقصان ہوا وہ آپ نہ کریں۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں، اپنی چوائس ہے آپ کی، کسی دوسرے کی چوائس اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن میں بات جو کر رہا تھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو مشکلات میں ہمیشہ بھروسہ رہا، اعتماد رہا، اور ان کو کوئی ٹارچر نہیں کر سکا، کیونکہ ان کے اندر ان کی جو محفوظ جگہ پہ عزت تھی، بہت محفوظ، اس کو کوئی ہرٹ نہیں کر سکا، اور پھر ساری دنیا نے ان کی عزت کی، کیونکہ عزت کا جو بیج انہوں نے بویا تھا اس نے بہت پھل دیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے تو بھی آپ کو ایک مثال دی ہے، ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے کہ جنہوں نے مشکلات میں بھی اپنی عزت کرنا نہ چھوڑی اور ابتلا میں بھی اپنی عزت کرنا نہ چھوڑی، اور بہت برے حالات میں بھی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی، بس وہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لائحہ عمل کو آگے بڑھایا اور مشکلات پہ قابو پا کے وہ پھر سرخرو ہو گئے، وہ نئے سرے سے سرخرو ہو گئے، وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، وہ بار بار سرخرو ہو جاتے ہیں، اور وقت انہیں کندن بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً ابتلا میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، وہ پھر سرخرو ہو جاتے ہیں۔